زیبائش تقریباً اپنے اختتام پر پہنچ چکا ہے۔ تاشی اور اس کی والدہ نے اپنا اصلی روپ نہ صرف ان کو دکھا دیا ہے، بلکہ اس کی والدہ شاہانہ سلطان سے صاف الفاظ میں یہ بھی کہہ چکی ہیں کہ اگر وہ یہاں سے گئیں تو ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی بیٹی کو بھی لے جائیں گی۔ اور یہ دھمکی تو شاہانہ سلطان کے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ ندیم تاشی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور اگر تاشی کو یہ اپنے ساتھ لے گئی تو کبھی بھی وہ ندیم سے اس کو ملنے نہیں دیں گی۔ لیکن اب تو ان کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہونے والا ہے، کیونکہ دلاور کے ساتھ مل کر یہ بہت گھنونی سازش کرنے والی ہے، جس کی شاہانہ سلطان اور ندیم کو تو خبر ہی نہیں۔ اور آگے جا کر یہ ساری چیزیں جب ان کے سامنے کھلیں گی تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی، کیونکہ جتنی خطرناک یہ دونوں ماں بیٹیاں ہو سکتی ہیں اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ اسی لیے تاشی پہلے تو ندیم کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ اپنی والدہ کو یہاں سے چلتا کرے، لیکن ندیم اس کی کہاں سننے والا تھا۔ وہ تو اس کو صاف الفاظ میں یہ کہہ چکا ہے کہ یہاں سے جانا تو صرف تمہاری ماں اور اس کے چچا میاں کو ہے۔ اسی لیے تو وہ آگے جا کر دلاور کی طرف اپنا بہت سارا جھکاؤ کرنے والی ہے، اور یہ ساری باتیں تو جاوید صاحب کو بہت تکلیف دے رہی ہیں۔ کتنی بار تو وہ اس کی والدہ کو بھی یہ سمجھا چکے تھے کہ وہ دلاور کا اس سے ملنا جلنا ختم کرے، جبکہ اس کی ماں تو بہت زیادہ لالچی اور ضدی خاتون ہے۔ اس نے تو یہ ساری باتیں درگزر کر دی، اور آگے جا کر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ دلاور کے ساتھ تاشی کا بہت زیادہ میل جول جب بڑھتا چلا گیا تو اس کی وجہ سے جاوید صاحب کو بہت زیادہ غصہ آنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ ایک دن تو وہ اس کی آمد پر بہت زیادہ غصہ بھی ہوئے اور بھڑک اٹھے، اور اس کو اس بات کے اوپر بہت زیادہ خفا ہوئے کہ وہ کیوں ان کے گھر روزانہ آ جاتا ہے۔ اگر وہ کوئی بزنس ڈیل کر رہے ہیں یا کوئی بزنس پارٹنر ہے تو آفس کی حد تک رہے، یہاں تک کہ وہ اس کو تھپڑ بھی مارنے کی کوشش کرنے لگے، جس کی وجہ سے دلاور کو بہت زیادہ غصہ آ گیا اور اس نے اس پر گولی چلا دی، کیونکہ ابھی تو ندیم کو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں۔ تاشی نے تو جھوٹ بول دیا کہ کسی نے جاوید صاحب پر گولی چلا دی ہے، لیکن یہ اور دلاور سب کچھ جانتے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا ہے۔ یہ ساری باتیں آگے جا کر بہت جلد ندیم کے سامنے بھی کھلنے والی ہیں، کیونکہ جتنی چالاکی کے ساتھ یہ سب کچھ کھیل کھیل رہی ہے یہ بہت جلد ندیم کے سامنے بھی آنے والا ہے۔ کہ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نوشی کے ساتھ پرویز جو کھیل کھیل رہا ہے اب وہ نوشی کو بھی پتہ چل چکا ہے۔ وہ تو کسی کے ساتھ فون پر یہ بات کر رہا تھا کہ اب وہ نئی شادی کرے گا اور نوشی کو کسی اور کے حوالے کر کے وہاں سے چلتا بنے گا۔ یہ ساری باتیں تو نوشی بھی جان چکی ہے، اور اب دیکھیں کہ اب نوشی کے ساتھ کرتی کیا ہے۔ یہ تو آگے شاہانہ سلطان کو بھی بہت زیادہ تکلیف دے چکا ہے، لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تاشی کی ساری کہانی سب کے سامنے آنے والی ہے۔ کتنی چالاکی کے ساتھ یہ دلاور کے ساتھ مل چکی ہے، اور اب وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی ماں کو لے کر دلاور کے ساتھ کہیں فرار ہو جائے۔ یہ ساری باتیں تو آگے جا کر کھلیں گی ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں گے کہ ندیم جو کہ اس پہ اندھا دھند اعتماد کرتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس سے محبت کرتا تھا، وہ بھی اس بات کے اوپر بہت زیادہ دکھی ہونے والا ہے، کیونکہ وہ تو کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے۔ جبکہ نادرہ بیگم جو کہ بہت چالاکی کے ساتھ اپنی بیٹی نوشی کا ساتھ دیتی چلی آ رہی تھی، اسی لیے تو شاہانہ سلطان کے سارے احسانات کو اس نے پل بھر میں بھلا دیا تھا، اور نئے لوگوں کے ساتھ مل کر وہ شاہانہ سلطان کے خلاف ہو گئی تھی۔ یہی شاہانہ سلطان کے آگے بول رہی تھی اور اس کو بہت زیادہ باتیں سنا رہی تھی، اور اب اپنی بے بسی پر آنسو بہا رہی ہے کہ کوئی اس کی مدد کرے اور اس کی نوشی کو اس کے پاس لے آئے۔ جبکہ دوسری طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ قاسم اور چھوٹی سرکار نے ان کے ساتھ مظالم کیے تھے اب یہ بھی اپنے منطقی انجام تک پہنچنے والے ہیں۔ قاسم کی تیسری شادی نازو کے ساتھ نہ کروانے کی وجہ سے چھوٹی سرکار نے اس کو تھپڑ مار دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا آستانے پر آنا جانا بھی منع کر دیا۔ اسی وجہ سے قاسم جو کہ اس کا پہلے بہت زیادہ منظور نظر تھا اب اس کو اس پر بہت زیادہ غصہ آ گیا، اسی لیے کھڑے کھڑے اس نے چھوٹی سرکار کو گولیاں مار کر مار ڈالنے کی کوشش کی۔ آگے جا کر آپ یہ دیکھیں گے کہ چھوٹی سرکار تو اپنے منطقی انجام تک پہنچنے والا ہے، کیونکہ نوشابہ کے والد کو مارنا اور اس کے ساتھ ساتھ نادرہ بیگم اور نوشابہ کی زندگی کو تنگ کرنا تو اس کا اولین فرض تھا۔ یہ اب ساری باتیں رہ رہ کر اس کے سامنے آنے والی ہیں۔ چھوٹی سرکار کے سارے مظالم اس کے سامنے اس کی موت بن کر کھڑے ہیں۔ ویسے رائٹر بشریٰ انصاری کا بھی کیا کہا جا سکتا ہے، اس شخص کو ساری ایپیسوڈز میں صرف چادر گھماتے ہی دکھایا گیا،
اور یہ بتایا گیا کہ یہ بہت زیادہ طاقتور ہے اور یہ بہت کچھ کر سکتا ہے اور مرنے کے لیے تو ایک گولی ہی کافی تھی۔ کتنا زیادہ عجیب قسم کا یہ ڈرامہ رہا۔ اس میں سارے کے سارے لوگ لالچی اور ایک دوسرے کے ساتھ خود غرضی کرتے نظر آئے، لیکن اب امید کی جا سکتی ہے کہ اس کی جگہ جو نیا ڈرامہ سٹارٹ ہو وہ بہت ہی زیادہ گرپنگ سٹوری کے ساتھ ہو، کیونکہ جیسے تیسے اللہ اللہ کر کے تو ہم نے اس ڈرامے کو اینڈ تک پہنچا ہی دیا۔ ویسے اگر میں آپ کو ایک آپس کی بات کہوں تو اس سے زیادہ بورنگ ڈرامہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اور کہیں بشرا انصاری ہمارا ریویو سن رہی ہوں تو پلیز آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آئندہ ایسا بورنگ ڈرامہ نہ بنائیے گا، کوئی گرپنگ سٹوری لائیں جسے دیکھیں اور دیکھتے ہی رہ جائیں۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آج کی پرومو ریویو کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ڈرامے کے پرومو کے ساتھ ملتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔